بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر کچھ اس طرح حملہ آور ہوا تھا جیسے جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں کی زمین کا کمربند پکڑ کر وہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تانبے کی طرح سخت اس کے ساتھی اپنی خون آشام تلواروں کے ساتھ طوفانوں میں جل کر بڑکتی ہوئی آگ کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ چاروں طرف آہوں اور خون میں ڈوبی ہوئی گرد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور فضا کی سانس بوجھل ہو گئی۔ عمیر نے پشت سے تاتاریوں کو جو کہ کھیت کی طرح کاٹنا شروع کیا تو وہ یوں محسوس کر رہے تھے گویا میدان جنگ میں نہیں کسی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر آ رکے ہوں۔ ترک تاز اور غارت گری کا یہ بازار سورج غروب ہونے تک گرم رہا اور تاتاری لشکر کا زیادہ حصہ کٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ جب اجالا اپنی بساط لپیٹ چکا تو تاتاری لشکر میں ہزیمت اور پسپائی کے واضح آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ تاتاری سالار بیدو بھی اپنی اور اپنے لشکر کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اندھیرے کی لمحہ بلمحہ دراز ہوتی چادر سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ جلتے ہوئے شعلوں سے اس نے اپنی لشکر کو مخصوص اشارے دیے اور بائیں طرف سے اپنی لشکر کو نکال کر جانا چاہا، لیکن رنگ برنگی مشعلوں کے یہ اشارے عمیر اور اس کے ساتھی بھی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے بائیں طرف کا راستہ روک کر ایک بار پھر پورے زور اور تندی سے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ پریشان ہو کر بیدو پھر پلٹا اور دائیں طرف سے جہاں بدرالدین لولو تھا اپنی لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ تاتاریوں کی حالت اس وقت میدان جنگ سے بھاگنے والے ان بدحواس ہاتھیوں جیسی تھی جو اپنے ہی سپاہیوں کو رونتے جا رہے ہوں۔ اسی لمحے عمیر نے جلتی ہوئی سرخ مشعلوں کے اشارے اپنی لشکر کو دیے جس کے جواب میں وہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے تاتاریوں کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ عمیر کے پیچھے پیچھے بدرالدین لولو بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس تعاقب میں شامل ہو چکا تھا۔ اب تاتاری آگے آگے تھے اور تعاقب میں لگے ہوئے مسلمان سپاہی ان کا شکار کر رہے تھے۔ قزوین شہر تک ایک تعاقب جاری رہا۔ اب بیدو کے ساتھ گنتی کے چند تاتاری رہ گئے تھے۔ شہر کے قریب سے گزرتے ہوئے عمیر نے مشرق کا اشارہ دے کر اپنی لشکر کو روک دیا اور پھر بلند آواز سے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے عمیر نے کہا، سپاہیوں رک جاؤ، بیدو اب بے ضرر ہے، کچھ عرصہ وہ مسلمان بستیوں اور شہروں کا رخ نہیں کرے گا اور کئی ماہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ عمیر نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور جب ابو نواس اور حوازن کے ساتھ گھوم پھر کر لشکر کا جائزہ لے رہا تھا تو اس نے دیکھا جابر اور رباح لشکر میں نہ تھے۔ عمیر کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ بار بار ان زخمیوں کی طرف بھی گیا جن کی مرہم پٹی شیبان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن جابر اور رباح ان زخمیوں میں بھی نہ تھے۔ اس کے دل کے تاریک گوشے سے ایک پکار سنائی دی، کیا جابر اور رباح شہید ہو گئے؟ عمیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ سلم کے سپاہیوں کے گروہ میں آیا جنہوں نے جابر اور رباح کی سرکردگی میں جنگ کی تھی۔ عمیر نے بلند آواز سے پکارتے ہوئے ان سے پوچھا، میرے ساتھیوں، کیا تم میں سے کوئی جابر اور رباح کے متعلق جانتا ہے؟ ایک سپاہی فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا، میرے آقا، ہمارے دونوں جرنیل جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ عمیر کی آواز غم سے کپ کپا کر رہ گئی، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں میرے آقا۔ عمیر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی حالت راکھ کے اس ڈیر کی مانند ہو گئی تھی جس کے نیچے جلسہ دینے والی چنگاریاں پرورش پا رہی ہوں اور جو کسی وقت بھی بڑھ کر جنگ میں لگی آگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ عمیر نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑے دکھ اور مغموم آواز میں کہا، ابو نواس اور حوازن کی حالت بھی عمیر جیسی ہی تھی، ان دونوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی تھی اور انہوں نے عمیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ بگولوں کے اندر کڑے ان درختوں کی طرح لگ رہے تھے جن کی شاخیں کاٹ دی گئی ہوں اور ان سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوائیں آواز پیدا کیے بغیر گزر جاتی ہوں۔ وہ تینوں زخمیوں کے پاس آئے اور کافی دیر تک ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ شیبان اب اپنے طبیبوں کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ عمیر نے شیبان کو مخاطب کر کے کہا، شیبان، میدان جنگ میں پڑے اپنے زخمیوں کے لیے کتنے طبیب چھوڑ کر آئے ہو؟ شیبان عمیر کے قریب ہوتے بولا، میرے آقا، وہاں میں 50 کے قریب طبیبوں کا ایک دستہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ امیر بدرالدین لولو وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی عمیر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بدرالدین نزدیک آیا اور عمیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس عظیم فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عمیر زبردستی مسکرا رہا تھا، اس فتح میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ عمیر، امیر بدرالدین، ابو نواس اور حوازن اپنے سپاہیوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ اتنی دیر تک رسد کے سامان کے دستے بھی پہنچ گئے۔ بڑی تیزی سے خیمے نصب ہوئے اور لشکر کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔ بدرالدین اپنے لشکر میں چلا گیا۔ عمیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ پھر زخمیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی وہاں آیا اور عمیر کو مخاطب کیا، یا امیر،
آپ کا خیمہ نصب ہو چکا ہے، آ کر کھانا کھائیے۔ عمیر نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں۔ پھر اس نے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو نواس اور حوازن، تم دونوں جا کر کھانا کھا لو اور آرام کرو، میں آج رات لشکر میں جا کر پہرا دوں گا۔ ابو نواس یوں مغموم آواز میں بولا جیسے برسوں کا خاموش جوالا مکھی پٹ پڑا ہو، میرے آقا، جس لشکر میں آپ جا کر پہرا دے رہے ہوں وہاں ابو نواس اور حوازن دونوں کے لیے سونا حرام ہے۔ عمیر نے کچھ سوچا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو نواس اور حوازن کو ساتھ لے کر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ ان کے ساتھ کھانے کے چند لقمے زبردستی لیے۔ اپنے لشکر کے گرد دور دور تک اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ سپاہیوں کو اس نے آرام کرنے کو کہا اور خود وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے لشکر کے چاروں طرف گھوم کر پہرا دینے لگا تھا۔ دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد عمر بدرالدین لولو کے خیمے میں آیا۔ وہ اپنے خیمے میں چٹائی پر بیٹھا تھا اور عمیر کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ عمیر اس کے قریب کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں جلدی میں ہوں، آپ لشکر کو کوچ کا حکم دیں۔ اتنی دیر میں ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قزوین شہر سے ہو آؤں۔ بدرالدین نے پریشانی سے پوچھا، وہاں کیا کرو گے؟ قزوین کے قاضی شمس الدین سے ملوں گا، جو منگوں کے پاس فدائین کے مظالم کے خلاف ایک فریاد لے کر گیا تھا اور جس کے کہنے پر اب ہلاکو خان طوفان کی طرح اسلامی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بدرالدین نے اپنے دائیں طرف چٹائی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیٹھو، تم پہلی بار مجھے تنہائی میں ملے ہو، میں تم سے ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ عمیر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کہیے، بدرالدین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ایک شجاع اور عملی مزاج جرنیل ہو۔ سنو، میری ایک جوان اور حسین بیٹی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں اسے تم سے بیاہ دوں گا اور یہ میری… عمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ میرے لیے ایک سعادت اور خوش نصیبی ہوتی، لیکن میں ایک حسین اور محبت کرنے والی بیوی کا شوہر اور ایک 2 سالہ بچے کا باپ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عمیر اٹھ کر خیمے سے نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قزوین شہر کی طرف جا رہا تھا، جو وہاں سے صرف 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ اس حالت میں کہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور خود کے باری نقاب سے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، تینوں قزوین شہر میں داخل ہوئے۔ عمیر نے بازار کے اندر ایک راہگیر سے قاضی شمس الدین کے گھر کا پتہ پوچھا اور راہگیر نے ان کے گھوڑوں کے آگے آگے چلتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ بازار کو چھوڑ کر وہ ایک محلے میں داخل ہوئے اور 3-4 گلیوں میں سے گزرنے کے بعد اس راہگیر نے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قاضی شمس الدین کا مکان ہے۔ عمیر اپنے گھوڑے سے اترا اور اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ابو نواس اور حوازن بھی گھوڑوں سے اتر کر عمیر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکے نے جب دروازہ کھولا تو عمیر نے اس سے پوچھا، کیا یہ قاضی شمس الدین کا مکان ہے؟ لڑکا دروازے سے باہر نکل کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، جی ہاں، یہ ان کا گھر ہے اور میں ان کا لڑکا ہوں۔ کیا وہ اندر ہیں؟ ہاں، وہ گھر پر ہیں۔ تو پھر ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکے نے دیوان خانے کا دروازہ کھولا۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن کو اس نے وہاں بٹھایا اور خود مکان کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ تینوں اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور باری باری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد عمیر نے پوچھا، کیا آپ قاضی شمس الدین ہیں؟ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، میں ہی قاضی شمس الدین ہوں۔ کیا آپ ہی قزوین کے اکابر کے ساتھ منگو کے پاس فدائین کے خلاف مدد مانگنے گئے تھے؟ ہاں، میں وہاں گیا تھا اور ہلاکو ہماری مدد کو آ رہا ہے، وہ اب تک سمرقند پہنچ چکا ہوگا۔ عمیر نے سراپا التجا بن کر پوچھا، کیا آپ بتا سکیں گے آپ کیوں یہ فریاد لے کر منگو کے پاس گئے تھے؟ شمس الدین حسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم یقیناً کہیں دور سے آ رہے ہو، اگر تم یہیں کہیں بسنے والے ہوتے تو تمہیں ضرور یاد ہوتا کہ ان دنوں فدائین ہم مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈال رہے ہیں۔ دن دہاڑے وہ جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جسے چاہے قتل کر دیتے ہیں، اور ہر وقت جگہ جگہ شہر شہر اور قریہ قریہ لوٹ مار اور غارت گری کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ ان حالات میں منگو کے پاس جا کر ان کی شکایت کرنا میرے لیے مناسب نہیں تھا، جبکہ قزوین شہر تاتاریوں کی عملداری میں ہے۔ عمیر نے ایسی آواز میں کہا جس میں بے کسی ٹپکتی تھی، کاش آپ نے منگو کے بجائے کسی مسلم حکومت کے دروازے پر دستک دی ہوتی۔ شمس الدین نے بڑی مایوسی سے کہا، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کا سر کچل سکے۔ عمیر نے بھاری آواز میں کہا، میرے بزرگ، آپ نے تباہی کی آگ اور مایوسی کے اندھیرے کو اپنی سرزمین کی طرف آواز دے کر بلایا ہے۔ آپ نے ایسی بیڑیوں کو اپنی مدد کو بلایا ہے جو جہاں سوزی اور تباہ کاری میں اپنے پرائی کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ہلاکو جب اپنے لشکر کے ساتھ آیا تو آپ دیکھیں گے فدائین سے نمٹنے کے بعد اس کا لشکر ٹڈی دل کی طرح پھیل جائے گا۔
اور آتش زنی اور خون ریزی کا وہ کھیل شروع ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قاضی شمس الدین کی گردن جھک گئی تھی۔ عمیر کہتا چلا گیا، میرے محترم، آپ نے اپنی قوم کے لیے ایک بدترین نوشتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ عمیر کی آواز ڈوبنے لگی تھی۔ آپ نے ملت کے جسد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر گزرے ہوئے برس آپ کے لیے خواب و خیال نہیں بن گئے تو ماضی کے نقاب الٹ کر دیکھیے۔ جب چنگیز خان نے ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے نوچے اور ہمارے اجداد کے سر کاٹ کر اس نے اپنے محل تعمیر کیے، جس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے ایک عذاب کا نام دے کر مسلم قوم سے ہر برا سلوک اور ظلم کیا، اور اب آپ نے پھر اسی چنگیز کے پوتے ہلاکو کو اس سرزمین کا رخ کرنے کی دعوت دی ہے۔ میرے بزرگ، آپ نے تیز طوفانوں کے اندر ملت کی کشتی کے بادبان کھول دیے ہیں۔ اب آپ کو آزادی کی ہر سانس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور اس سرزمین پر آ کر ہلاکو جو دستور زباں بندی عائد کرے گا وہ یقیناً آپ کے لیے ضرور غیر مانوس ہوگا۔ آپ نے جو بیج بوئے ہیں ان کی جوان اور خون میں ڈوبی ہوئی فصل بھی آپ اپنی آنکھوں سے کٹتی ہوئی دیکھیں گے۔ عمیر رکا اور پھر گٹی گٹی سی آواز میں کہا، کاش فدائین کے خلاف آپ نے بغداد کے دروازے پر دستک دی ہوتی، عرب کے صحرا نشینوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہوتا، مصر کو جہاں نیل کے سفید غلام ایک قوت بن چکے ہیں اپنی مدد کے لیے پکارتے، مراکش کی باہمت بربریوں کو آواز دی ہوتی۔ عمیر کی آواز ڈوب گئی تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ قاضی شمس الدین نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور آپ تینوں نے اپنے چہروں پر خود کے نقاب کیوں گرا رکھے ہیں؟ عمیر کی مغموم آواز سنائی دی، ہم قوم کے گمنام سپاہی ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے جو کہنا تھا آپ سے کہہ چکا، اب نتائج ہم سب کے سامنے ہوں گے۔ مجھے اپنی ملت کا درد یہاں تک کھینچ لایا ہے، ورنہ ان الفاظ میں آپ جیسے بزرگ کو مخاطب کرنے کی جرت کبھی نہ کرتا۔ عمیر کڑا ہو گیا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ قاضی شمس الدین نے مصافحہ کرنے کے بجائے جواب طلب نگاہوں سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کون ہیں؟ عمیر کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، ایک بدو، ایک عرابی، ایک صحرا نشین، جس نام سے چاہیں آپ مجھے پکار لیں۔ اگر مجھے آپ کی ضرورت درپیش ہو تو میں آپ کو کہاں اور کس نام سے پکاروں؟ عمیر کا لہجہ پھر ویسا ہی تھا، دریائے یرون کے کنارے موت کے مسافروں کا سالار۔ قاضی شمس الدین آگے بڑھا اور عمیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میری قوم کے محسن اور غمگسار سپاہی، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے کارنامے مسلمانوں کے لیے اظہر من الشمس ہیں۔ اپنے چہرے سے اپنے خود کا نقاب ہٹا دو، تم جیسے سپاہی کو ایک نظر دیکھ لینا بھی سعادت ہے۔ عمیر نے اپنے خود کا نقاب ہٹا دیا۔ شمس الدین نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے افسردہ لہجے میں عمیر سے کہا، تمہاری آنکھوں کے ان لرزاخیز آنسو میں تمہارے ضمیر، تمہارے دل اور ذہن میں قوم کی ہمدردی کے حروف ارقام کی تحریر میں واضح طور پر پڑھ سکتا ہوں۔ ہلاکو کو اپنی سرزمین کی طرف بلا کر اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، وہ گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمیر خاموش کھڑا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ قاضی شمس الدین پھر بولا، کیا تاتاری سالار بیدو کا خوی سے لے کر یہاں تک تعاقب کرنے والا لشکر تمہارا تھا؟ ہاں، وہ میرا ہی لشکر تھا۔ عمیر نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مجھے اب اجازت دیجیے، میرا لشکر میرا انتظار کر رہا ہوگا اور تھوڑی دیر تک میں یہاں سے کوچ کر جانا چاہتا ہوں۔ شمس الدین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹھو، میں تم تینوں کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ تم میری قوم کے محسن ہو اور ایسا شخص مجھ جیسے قاضی کے گھر سے اجنبیوں کی طرح کیسے رخصت ہو سکتا ہے؟ عمیر نے زبردستی شمس الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہم صبح کا کھانا کھا چکے ہیں۔ خوی کے قریب جس میدان میں بیدو سے ہماری جنگ ہوئی تھی وہاں میرے زخمی سپاہی پڑے ہیں اور انہیں میری توجہ کی ضرورت ہوگی۔ یہاں اب زیادہ دیر تک رکنا میرے لیے ایک مقدس فرض سے انحراف ہے۔ شمس الدین نے بادل نخواستہ ان سے مصافحہ کیا اور اپنے گھر سے باہر گلی تک انہیں رخصت کرنے آیا۔ عمیر جب لشکر میں آیا تو خیمے اکڑ چکے تھے اور سپاہی اپنے گھوڑوں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ عمیر کے حکم پر کوچ کے نقارے بجے اور لشکر واپس کوچ کرنے لگا۔ عمیر اور بدر الدین نے جس تیزی سے تاتاری لشکر کا قزوین تک تعاقب کیا تھا اسی تیزی سے وہ واپس اس میدان میں آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ وہاں عمیر کے لشکر کے 50 طبیب زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے ان کے پاس بیٹھے تھے اور ساری لاشیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر رکھی تھی۔ عمیر نے ساری لاشیں دیکھی، ان میں اس کے عزیز جرنیل جابر اور رباح کی لاشیں بھی تھی۔ انہیں خون میں لتڑا ہوا دیکھ کر غم سے عمیر کی کمر جھک گئی تھی اور حق لاتے ہوئے اس نے اپنے پہلو میں کھڑے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کے یہاں سے کوچ سے پہلے ہی ایک قاصد تلم بھجوا دو جو وہاں اپنے سپاہیوں سے کہے کہ
میرے وہاں پہنچنے سے قبل وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر تیار رہیں، میں تلم کو خالی کر دینا چاہتا ہوں، اس خیال سے نہیں کہ جابر اور رباح شہید ہو چکے ہیں اور کوئی اس قلعے کی حفاظت کرنے والا نہیں، بلکہ اس حفظ متقدم کے ساتھ کہ اب ہلاکو حملہ آور ہونے والا ہے اور اس قلعے میں مٹھی بھر سپاہ رکھنا انہیں جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ ابو نواس وہاں سے ہٹا اور ایک قاصد کو عمیر کا پیغام دے کر تلم کی طرف روانہ کر دیا۔ عمیر نے سب سے پہلے جنگ میں شہید ہونے والوں کے دفن کا بندوبست کیا، زخمیوں کے لیے اس نے بگیوں کا انتظام کیا اور اس کے بعد وہاں سے اس نے کوچ کیا۔ راستے میں انہوں نے تلم کو خالی کر کے وہاں سے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا۔ موصل تک وہ بدر الدین کے لشکر کے ساتھ آیا اور وہاں سے وہ سنجار اور المپین سے ہوتا ہوا اپنے مسکن کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ہلاکو اپنے جنگی رتھ پر سوار صحرائے گوبی، کوہستان التائی اور تبت کے برف پوش وادیوں میں سے گزر کر شکار کھیلتا ہوا اپنے 1,00,000 لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا۔ جنگی رتھ پر اس کے پہلو میں اس کی حسین بیوی اور سوتیلی ماں وقوزہ بیٹھی تھی، جس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور ان کے پیچھے ان کا مشہور جری سپاسالار قطبوغا تھا، جس کے پیچھے 4 گھوڑوں کی بگھی تھی جس پر وقوزہ کے لیے لکڑی کا گرجا بنا ہوا تھا۔ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ درندوں کی طرح دندناتا ہوا سمرقند میں وارد ہوا۔ جی بھر کے اس نے شہر کو لوٹا اور جامع مسجد کو آگ لگا دی، تاہم شہر کی گرجوں کا احترام کیا گیا تھا کیونکہ ہلاکو کی عیسائی بیوی وقوزہ کا اس پر کافی اثر تھا۔ یہاں ہلاکو نے قیام کیا، اسے سمرقند کے تربوز بے حد پسند تھے۔ اس کے بعد اس نے صحرائے الغز کو عبور کیا اور اصفہان، حمدان، نیشاپور، مشہد اور رے کو رونتا ہوا قزوین شہر کی طرف بڑھا۔ یہیں فدائین کے شیخ الجبل کا قلعہ علاموت تھا۔ ہلاکو نے آگے بڑھ کر علاموت کا محاصرہ کر لیا۔ علاموت میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا اور ہلاکو بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ قلعے کے اندر شیخ الجبل نے جو حسین لڑکیاں اور لڑکے حور و غلمان کی صورت میں جمع کر رکھے تھے اور جو ابلیس کے اس معاون اور عالم اسلام کے ناصور سے سخت نالاں تھے، انہوں نے ہلاکو سے اتحاد کیا اور اسے قلعے میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستوں کی نشاندہی کر دی۔ ہلاکو بے روک آندھی کی طرح قلعہ علاموت میں داخل ہوا اور فدائین کا قتل عام شروع کر دیا۔ قلعے میں نگر نگر کی جو حسین لڑکیاں جمع کی گئی تھیں انہیں تاتاریوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ مشہور منجم نصیر الدین توسی بھی ہلاکو کے ہاتھ لگا اور اسے اپنے بھائی منگو کے پاس بھیجنے کے بجائے ہلاکو نے اسے اپنے پاس رکھ کر اپنا مشیر بنا لیا اور شیخ الجبل اور حسن بن صباح کے 7ویں جانشین رکن الدین خور شاہ کو گرفتار کر کے اس نے اپنے بھائی منگو کی طرف روانہ کر دیا۔ نوٹ: اس جنگ میں شیخ الجبل کا بیٹا شمس الدین بچ گیا اور اپنے چچا کے ساتھ بھاگ کر آذربائیجان چلا گیا۔ کچھ عرصہ پوشیدہ طور پر زردوزوں کا کام کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے مرید اکٹھے کیے اور ایران میں اسماعیلیت پھیلائی، یہاں تک کہ ان کے پیروکار پنجاب اور کشمیر تک پھیل گئے، حتیٰ کہ ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے ان کا قتل عام کرا دیا اور اس طرح ان کی امامت ایران سے ہندوستان منتقل ہو گئی۔ خور شاہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ دشت تاتار سے منگو کا ایک قاصد آیا جو یہ پیغام لایا کہ اسے خور شاہ جیسے انسان سے ملنے کا کوئی اشتیاق نہیں، لہٰذا تاتاری سپاہیوں نے اس کا گلا گونڈ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اسے بدقسمتی کہیے یا مسلمانوں کی نااہلی اور بے حمیتی کے، جب ہلاکو خون آشام درندی کی طرح حملہ آور ہو کر مسلمانوں سے ایک کے بعد دوسرا شہر چھینتا جا رہا تھا، بغداد کی خلافت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بغداد کے آخری اور بدقسمت خلیفہ معتصم اور اس کے شیعہ وزیر میں چپکلش چل رہی تھی۔ شہر میں جہاں تاتاری حملوں کے پیش نظر اتحاد کی صدائیں بلند ہونا چاہیے تھی، بغداد کے بدقسمت عوام سنی شیعہ فسادات برپا کیے ہوئے تھے۔ پہلے ابن القمی کے شہر پر شہر کے شیعوں نے سنیوں کے ایک محلے کو لوٹ لیا اور ان پر جبر و مظالم کیے۔ معتصم کو اس واقعے پر سخت طیش آیا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں ابو بکر اور نور الدین کی سرکردگی میں بغداد کے محلہ کرخ پر جو شیعوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا حملہ کرا دیا اور محلے میں تباہی مچا دی۔ مزید بدقسمتی یہ کہ بغداد شہر کے بدماشوں کا ایک گروہ ان فسادات کو اور ہوا دے رہا تھا۔ وہ دونوں فرقوں میں سے کسی کی بھی طرفداری نہ کرتے تھے اور دونوں طرف کی لوٹ مار میں حصہ لیتے تھے۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کا کم نقصان کرتے تھے، پر یہ بدماش چھوٹی سی بات کو ہوا دے کر بلوے کراتے اور شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے۔ ان حالات میں وزیر القمی خلیفہ سے نجات حاصل کر کے بغداد میں اپنی حکومت قائم کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا اور اپنے ان خیالات کو عملی صورت دینے کے لیے اس نے ہلاکو سے ساز باز شروع کر دی اور اسے بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کو زبانی پیغام دے کر ہلاکو کے پاس بھیجا، لیکن ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ کوشش کی۔
اس بار اس نے موصل کے مشرق میں ایک شہر اربل کے حاکم ابن سلیہ کو، جو اس کے دوستوں اور خیرخواہوں میں سے تھا، استعمال کیا۔ ابن سلیہ کو ایک پیغام دے کر اس نے ہلاکو کے پاس بھیجا، لیکن ابن سلیہ بھی ہلاکو کو بغداد پر حملہ پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ بغداد کو، جہاں خلیفہ رہتا تھا، مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور ہلاکو ڈرتا تھا کہ مابعد اس حملے کی صورت میں مسلمان بھیڑوں کی طرح نہ اٹھ کھڑے ہوں اور شمال کے بیابانوں تک اس کے قدم کہیں جمنے نہ دیں، لہٰذا وہ بغداد پر حملے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے تیسری اور آخری کوشش کی، جو کامیاب ہوئی۔ ہلاکو کا مشیر نصیر الدین طوسی بھی شیعہ تھا۔ ابن القمی نے اس سے ساز باز کی اور اسے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے رضامند کرنے کو کہا۔ ہلاکو نصیر الدین طوسی کی عزت اور اس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا۔ نصیر الدین طوسی نے جب بلیغ الفاظ میں ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو ہلاکو مان گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ قلعہ علموت سے بغداد کی طرف بڑھا۔ بیدو کا لشکر بھی ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اس طرح ابن القمی نے بغداد کے عوام کا ہلاکو کے ساتھ سودا کر لیا۔ ہلاکو، جو پہلے بغداد پر حملہ کرتے وقت لومڑی کی طرح ڈرتا تھا، اب درندہ بن کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔